ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. کون اور کہاں سے؟ عادل بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی عادل صاحب. جناب میرے دو سوالات تھے. جی جی. ایک تو یہ کہ اگر کوئی عاشورہ کے دن کسی نے روزہ رکھا اور وہ کسی مجبوری کی وجہ سے 9 یا 11 کا روزہ نہ ملا پایا تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سخت بھوک اور پیاسا رہتے ہوئے اپنی قربانی دی، تو ہم جو یہ عاشورے کے خصوصاً کھانے اور پینے کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ کھانا کھلاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے بھوکا رہنا یہ زیادہ درست نہیں ہے اس کے کہ ہم کھانا کھلائیں اور پانی پلائیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں، بلکہ ابھی شامل کر لیتے ہیں کہ اب پھر بعد میں وقت بھی مختصر رہ جائے گا. اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عذر کی بنا پر 9 یا 11 کا روزہ نہ رکھ سکے تو چونکہ قصد مشابہت یہود نہیں ہے تو 10 کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ اگر 9 یا 11 کا نہ رکھ سکے تو کم از کم 10 کی فضیلت تو حاصل ہو. دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کربلا میں ان حالات کو فیس کرنا اپنے اختیار کے ساتھ نہیں تھا، انہوں نے وہ حالات کریٹ کیے تھے نا. تو اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا بھی ہوتا اور پانی بھی اگر وہ کھول دیتے تو یقیناً آپ کھانا بھی تناول فرماتے اور پانی بھی پیتے اور اپنے اہل بیت کو بھی پلاتے. تو وہاں پر ایک آپ کے لیے آزمائش کا موقع تھا. ہمارے یہاں پر چونکہ آزمائش نہیں ہے لہٰذا اپنے آپ کو بہتر ہے کہ آپ خود روزہ رکھیں. جیسے ہم نے کہا کہ روزہ رکھیں تو اس میں پیاس حسین کا بھی ایک رنگ آ جائے گا، اور اس کے بعد ایصال ثواب کی کوشش کریں، دوسرے کا کھلائیں پلائیں، غریب آدمی کو کھلائیں پلائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت تک پہنچے گا تو ان کی درجات کی بلندی کا سامان ہوگا. اور ہمارے اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ میدان محشر میں یہ وہ خاندان ہے جو کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتا ہی نہیں ہے. کیا بات. پہلی بات تو یہ کہ ہماری خدمت احسان نہیں ہے، لیکن ان کی عظمت ہے کہ وہ اس کو احسان سے تعبیر فرماتے ہیں اور نوازتے ہیں. وہ کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں. ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ایصال ثواب ان کی بارگاہ میں پہنچے گا تو میدان محشر میں وہ اس کا نفیس بدلہ اپنے نانا جان سے بلکہ اپنے قدرت اختیار سے بھی عطا فرمائیں گے. تو اس لیے ان حکمتوں کو اختیار کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں، بہتر ہے. مفتی صاحب کی اجازت سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا. ایک ہے کھانا کھلانا اور دوسرا ہے کھانا، یہ دو الگ فعل ہو گئے. تو یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے کھانے کا نہیں بلکہ کھلانے کا کیا جاتا ہے، اور یہ بالکل یزیدیوں کے عمل کی نفی ہے کہ انہوں نے پانی کو روکا، اس دن انہوں نے اناج کو روکا. تو اس عمل کی نفی کرتے ہوئے ایک حسینیت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو کھلایا جائے پلایا جائے. یہی تو امام حسین کے نانا جان نے فرمایا تھا. پوچھا گیا کہ دین کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بہتر اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلا. تو اسلام کی تعریف اور اسلام کی تعلیم میں سے ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. لہذا اپنے لیے روزہ بے شک رکھیں، دوسروں کے لیے آپ کھانا پانی اس کا انتظام کریں. ٹھیک.